لیکن انسانوں کو بھیجا ہے اس دنیا میں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں یہاں تمہارے ذمے اس زمین کی خلافت لگا رہا ہوں، یہاں تم نے میرا نائب بننا ہے، میرا خلیفہ بننا ہے۔ تمہارے اندر وہ جھلک ہونی چاہیے جو رب العزت کی ان صفات میں ہے جو صفات اپنائی جا سکتی ہیں۔ صفت عدل ہے اللہ کی، وہ اللہ کے ان نائب بننے والوں میں ضرور ہونی چاہیے۔ اور عدل کسے کہتے ہیں؟ ہر چیز کو اس کا جائز مقام دینا، یہ عدل ہے۔ ہر کسی کو اس کا حق دینا، یہ عدل ہے۔ اور ظلم کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، جس چیز کا جو مقام ہے اس کو اس سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہے۔ ہمارے حق میں ظلم کیا ہے؟ کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر یہ اقرار کیا ہے کہ ہم راج صرف اللہ کا تسلیم کریں گے، لیکن ہم پیسے کے راج کو ترجیح دینے لگے، ہم اقتدار کے پجاری بن گئے، اور یہ دولت، یہ اقتدار، یہ سارا کچھ اصل میں یہ اس خواہش کی پیروی میں ہے جو خواہشات ہم نے اندر پال لی۔ اور جب خواہشات کا کوئی غلام بن جاتا ہے تو پھر دنیا کی ہر فانی چیز اس کا مقصد بن جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت واضح طور پہ ارشاد فرما رہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، لوگو جتنا مرضی ڈھیر لگا لو دولت کا، جتنا زیادہ اختیار حاصل کر سکتے ہو کر لو، جتنا مرضی، لیکن یہ بات اٹل ہے اللہ کی کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنا ہے۔ اللہ کے پاس تمہارے لیے اجر ہے، اللہ کے پاس تمہاری نیکیوں کا ثواب ہے، اللہ کے پاس تمہیں دینے کے لیے انعامات ہیں، اللہ کے پاس انعامات والی ایک جنت ہے، وہی باقی رہنی ہے بس۔ ما عندکم، جو کچھ بھی، جہاں جہاں جس چیز پہ نظر ڈال لو جو تمہاری ہے آج، ما عندکم ینفد، ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ تمہاری اپنی زندگی کے یہ لمحات بھی ختم ہو جائیں گے۔ جب تم خود نہ رہے تو تمہارا کیا رہا؟ ما عندکم ینفد، تمہارے پاس زندگی ہے نا، یہ بھی ختم ہو جائے گی، سانسیں ہیں نا، ان کی ڈوری بھی کٹ جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس فانی دنیا سے تم نے وہ باقی رہنے والی نعمتیں حاصل کرنی ہیں، اس فانی دنیا سے، ان فانی سہولتوں سے، نعمتوں سے تم نے باقی رہنے والی نعمتیں خریدنی اور حاصل کرنی۔